اصحاب کہف یعنی غار والے چند ایسے بائیمان نوجوانوں کا گروہ تھا جو اپنے وقت کے ظالم اور مشرک بادشاہ دقیانوس کے ظلم سے بچنے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شہر چھوڑ کر ایک غار میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ ان کا ذکر قرآن مجید کی سورہ الکہف میں تفصیل سے ملتا ہے۔ وہ کون تھے؟ یہ نوجوان کسی شاہی خاندان یا شہر کے معزز گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ جب ان کے دور کا بادشاہ لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کر رہا تھا تو ان نوجوانوں نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہجرت کی۔ ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا جس نے غار کے دہانے پر بیٹھ کر پہرا دیا۔ قرآن کریم کے مطابق وہ اس غار میں 309 سال یعنی 300 شمسی اور 9 مزید قمری سال کے فرق سے رہے۔ ان کا اتنے طویل عرصے تک زندہ رہنا سراسر ایک الہی معجزہ تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند مادی اور غیبی انتظام فرمائے۔ گہری نیند، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی گہری نیند طاری کر دی کہ انہیں وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب وہ جاگے تو انہیں لگا کہ شاید ایک دن یا اس کا کچھ حصہ گزرا ہے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ نے ان کے کانوں پر تھپک یعنی پردہ ڈال دی تھی تاکہ باہر کا کوئی شور ان کی نیند میں خلل نہ ڈال سکے۔ جسموں کو گلنے سڑنے سے بچانے کے لیے یہ انتظام کیا کہ وہ نیند کی حالت میں دائیں اور بائیں کروٹیں بدلتے تھے تاکہ زمین ان کے جسموں کو کھا نہ جائے۔ غار کی بناوٹ ایسی رکھی گئی کہ سورج طلوع اور غروب ہوتے وقت اپنی سمت بدل لیتا تھا، جس سے انہیں براہ راست تپش بھی نہیں لگتی تھی اور غار میں ہوا و روشنی کا مناسب گزر بھی رہتا تھا۔ اللہ نے ان پر ایسی ہیبت طاری کر دی تھی کہ اگر کوئی اتفاقاً غار میں جھانکتا تو خوف کے مارے بھاگ کھڑا ہوتا۔ یوں وہ انسانی مداخلت سے محفوظ رہے۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت غیب سے فرماتا ہے۔ یہ قیامت اور دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانے والوں کے لیے ایک بڑی نشانی تھی۔ اصحاب کہف کا واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایمان، توکل اور اللہ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ آئیے اس واقعے کے کچھ مزید پہلوؤں اور تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، ہجرت اور غار میں داخلہ۔ جب دقیانوس بادشاہ نے ان نوجوانوں کو توحید چھوڑنے یا قتل ہونے کا الٹیمیٹم دیا تو انہوں نے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے شہر چھوڑ دیا جائے۔ وہ شہر جس کا نام اکثر افسوس یا ایفیسس بتایا جاتا ہے سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ نمبر 2، کتے کا ذکر، قطمیر۔ قرآن مجید میں ان کے کتے کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے جو غار کے دہانے پر اپنے بازو پھیلائے بیٹھا رہا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے اللہ نے اس کتے کو بھی وہ عزت دی کہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ نمبر 3، بیداری اور حیرت کا عالم۔ جب 309 سال گزر گئے اور اللہ نے انہیں بیدار کیا تو ان کی جسمانی حالت بالکل ویسی ہی تھی جیسی سوتے وقت تھی۔ انہیں شدید بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام غالباً تملیخہ تھا کو چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجا تاکہ وہ چھپ کر پاکیزہ کھانا لائے۔ قرآن کا اقتباس، بس تم میں سے کوئی اپنے یہ سکے لے کر شہر جائے اور دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، پھر وہ اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے۔ سورہ الکہف۔ نمبر 4، سچائی کا انکشاف۔ جب وہ ساتھی بازار پہنچا تو دکاندار پرانے سکے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ رفتہ رفتہ بات بادشاہ تک پہنچی۔ اب وہ دور بدل چکا تھا، ظالم بادشاہ مر چکا تھا اور اب وہاں ایک ایماندار اور نیک بادشاہ کی حکومت تھی جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا تھا۔ لوگ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ یہ وہی نوجوان ہیں جو صدیوں پہلے غائب ہوئے تھے۔ نمبر 5، واقعے کے اہم اسباق۔ اس واقعے سے ہمیں چند گہری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایمان کی طاقت۔ اگر انسان سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ نیک صحبت۔ صالح لوگوں کا ساتھ انسان کو اور یہاں تک کہ کتے کو بھی بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ عقیدہ آخرت۔ یہ واقعہ اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ اپنے اندر بہت سی باریکیاں اور حکمتیں رکھتا ہے۔ آئیے کچھ ایسی مزید تفصیلات پر غور کرتے ہیں جو اس واقعے کی گہرائی کو واضح کرتی ہیں۔ 1، کفار مکہ کے 3 سوالات۔ یہ واقعہ قرآن میں ایک خاص پس منظر میں نازل ہوا۔
مکہ کے مشرکین نے مدینہ کے یہودیوں کے مشورے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مشکل سوالات کیے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آزمائیں۔ وہ چند نوجوان کون تھے جو قدیم زمانے میں غائب ہو گئے تھے؟ اصحاب کہف۔ وہ مسافر کون تھا جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا؟ ذوالقرنین۔ روح کیا ہے؟ انہی سوالات کے جواب میں سورہ الکہف نازل ہوئی، جس نے نہ صرف ان کی حیرت دور کی بلکہ انہیں توحید کا سبق بھی دیا۔ 2. غار کے اندرونی منظر، سائنسی و معجزاتی پہلو۔ قرآن مجید نے غار کے اندرونی منظر کی جو تصویر کشی کی ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ سورج کی سمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب سورج نکلتا تو ان کے غار سے دائیں جانب جھک جاتا اور جب غروب ہوتا تو بائیں جانب سے کترا کر نکل جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غار کا رخ ایسا تھا کہ دھوپ براہ راست ان کے جسموں پر نہیں پڑتی تھی جو جلد کو جلا سکتی تھی، لیکن روشنی اور ہوا کا گزر برقرار رہتا تھا تاکہ ماحول تازہ رہے۔ خوف کا پہرا۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اگر کوئی انہیں دیکھتا تو ہیبت سے بھر جاتا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ ایسی حالت میں تھے کہ دیکھنے والے کو لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ گہری نیند میں تھے تاکہ کوئی ان کے قریب جانے کی ہمت نہ کرے۔ شہر واپسی اور تبدیلی دور۔ جب وہ نوجوان تملیخہ شہر پہنچا تو اسے سب کچھ بدلا ہوا نظر آیا۔ زبان اور لباس۔ 300 سالوں میں لوگوں کا لباس، بات چیت کا انداز اور عمارتیں بالکل بدل چکی تھیں۔ دین کی جیت۔ جس دین توحید کی وجہ سے وہ گھر سے بھاگے تھے، اب وہی دین پورے شہر کا سرکاری مذہب بن چکا تھا۔ اس وقت کا بادشاہ، جس کا نام بعض روایات میں بیدروس آتا ہے، ایک موحد اور نیک انسان تھا۔ 4. ان کی تعداد کتنی تھی؟ قرآن نے ان کی تعداد کے بارے میں لوگوں کے مختلف اندازوں کا ذکر کیا ہے، 3، 5 یا 7، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ ان کی اصل تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اہم بات تعداد نہیں بلکہ ان کا ایمان اور سبق ہے۔ تاہم اکثر مفسرین کا رجحان اس طرف ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ 5. جائے وقوع۔ وہ غار کہاں ہے؟ تاریخ دانوں اور ماہر آثار قدیمہ کے درمیان اس غار کے مقام کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ اردن، عمان۔ یہاں الرقیم کے نام سے ایک غار موجود ہے جسے بہت سے لوگ اصل مقام مانتے ہیں۔ ترکی، افسوس۔ قدیم روایات کے مطابق یہ شہر افسوس، افیسس میں تھا۔ دیگر مقامات۔ دمشق اور اسپین میں بھی ایسی جگہوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اصحاب کہف کے نام مشہور روایات کے مطابق۔ اگرچہ قرآن میں ناموں کا ذکر نہیں ہے، لیکن تاریخی روایات میں ان کے یہ نام ملتے ہیں: مکسلمینا، تملیخہ، مرتونس، نینس، ساریونس، زونوانس اور فلسطتیونس، اور کتے کا نام قطمیر تھا۔ ایک سبق آموز نقطہ۔ اصحاب کہف کا واقعہ سکھاتا ہے کہ جب باطل کا غلبہ ہو اور آپ اکیلے ہوں تب بھی حق پر قائم رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب انسان سب کچھ چھوڑ کر اس کی پناہ میں آ جائے۔